هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم. مضارع را 11 صیغہ است. مضارع کے 11 صیغے ہیں. اب یہاں یہی آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ مضارع کی تو 14 صیغے آتے ہیں، ہم نے میزان الصرف کے اندر پڑھا ہے، تو یہاں انہوں نے 11 کسے کہا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اس کے بعض صیغے باہم مشترک ہیں، تو ان کو صاحب کتاب نے الگ الگ شمار نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو نکال لیا ہے، تو 11 صیغے ہو جائیں گے، جیسے آگے اس کی طرف اشارہ کریں گے. اس بات پہلے مضارع معروف یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعلون، تفعلین، تفعلن، افعل، نفعل بحرکات ثلاثہ عین. عین کلمے پر تینوں حرکتیں پڑھ لیں، یعنی یفعل، یفعل اور یفعل تینوں پڑھ سکتے ہیں. اب تفصیل بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ سے صیغہ اولا برائے مذکر غائب است. اس میں سے 3 صیغے، پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے ہیں. اول واحد، دوم تثنیہ، سوم جمع. پہلا واحد مذکر غائب، دوسرا تثنیہ مذکر غائب اور تیسرا جمع مذکر غائب. بعد ازا سے صیغہ مؤنث غائب است. اس کے بعد جو 3 صیغے ہیں وہ مؤنث غائب کے ہیں. بہمو غزع، اسی طریقے پر پہلا واحد مؤنث غائب، دوسرا تثنیہ مؤنث غائب اور تیسرا جمع مؤنث غائب. مگر دیا تفعلو برائے واحد مذکر حاضر نیز آید. مگر جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ تفعلو ہے واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے. پس آ بجائے 2 صیغہ است، لہذا تفعلو یہ 2 صیغے کی جگہ پر ہے، اس لیے صاحب کتاب نے اس کو الگ الگ شمار نہیں کرا ہے. وتفعلانی برائے تثنیہ مذکر حاضر و مؤنث حاضر نیز آید. اور تفعلانی کا صیغہ یہ مذکر حاضر و مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. پس آپ بجائے سے صیغہ است، لہذا تفعلانی یہ 3 صیغے کی جگہ ہے. یعنی الگ الگ سے ہم اس کو 3 صیغہ شمار نہیں کریں گے، ہم اس کو ایک ہی صیغہ شمار کریں گے. تو 2 اس کے اندر گھٹ گیا اور 1 تفعلو کے اندر گھٹ گئے، تو 3 گھٹ گئے. 14 میں سے جب 3 کو ہٹایا جائے گا تو 11 ہوں گے، اس لیے صاحب کتاب نے 11 سے وہ شمار کرا ہے. اب اس کو آپ ذرا دیکھ لیں، اس کو ہم آپ کو اس کے جو جتنے صیغے ہیں اس کو ہم دکھیں. اس میں دیکھیے اس کے جو 14 صیغے ہیں، 14 صیغے یہاں پر ہیں. یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو. دیکھیے تفعلو جو ہے واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ ہے اور تفعلو واحد مذکر حاضر کا بھی صیغہ ہے. تو یہاں انہوں نے ان دونوں کو الگ الگ شمار کرایا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ ایک اضافہ ہو گیا. پھر آگے چلیے دیکھیے تفعلانی پہلا ہے تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ. دوسرا تفعلانی ہے تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ. اور تیسرا تفعلانی ہے تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ. تو تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی تفعلانی ہے اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی تفعلانی ہے. تو یہاں انہوں نے تفعلانی کو 3 صیغے شمار کرایا ہے، ایک اور دوسرا یہ اور تیسرا یہ. اگر ہم اس کو ایک ہی صیغہ شمار کریں گے تو یہ 1 ہو جائے گا، 2 گھٹ جائے گا اور تفعلو کے اندر 1 گھٹ جائے گا تو 11 ہو جائیں گے. اسی کو صاحب کتاب نے وہاں اشارہ. آگے کہہ رہے ہیں کہ وتفعلون صیغہ جمع مذکر حاضر است. کہ تفعلون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. وتفعلین واحد مؤنث حاضر اور تفعلین واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. وتفعلن جمع مؤنث حاضر اور تفعلن جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. وافعل واحد مذکر مؤنث متکلم اور افعل واحد متکلم کا صیغہ ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. وتفعل تثنیہ وجہ مذکر مؤنث متکلم مع الغیر اور نفعل
اور نفعلو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے جو تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ مؤنث مذکر دونوں کے لیے اور جمع مؤنث مذکر دونوں کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے اس بات مضارع مجہول، یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن، تفعلون تفعلین تفعلن، افعل نفعل۔ اس کے بعد نفی مضارع معروف، بالکل اسی طرز پر جیسے فعل ماضی معروف اور مجہول پر لائے نفی اور مائع نفی داخل ہو کر نفی کے معنی پیدا کرتے ہیں، تو مضارع پر بھی داخل ہوتے ہیں، اسی طرح کی گردان ہوں گے۔ لا یفعلو ما یفعلو، نفی مضارع مجہول، لا یفعلو ما یفعلو، تو پوری گردان کر لیں آپ اسی طرح پر۔ اس کے بعد دو لفظ اور ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں نفی کے معنی دیتے ہیں، ایک ہے لن، دوسرا ہے لم، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ذکر لن کا ذکر، چو لن بر مضارع داخل شود، یفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو نصب کنن، کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع میں منفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے ایک لفظ داخل کیا جاتا ہے، وہ ہے لفظ لن، اور یہ فعل مضارع میں داخل ہو کر فعل مضارع میں لفظاً بھی عمل کرتا ہے اور معنی بھی عمل کرتا ہے۔ معنی کیا عمل کرتا ہے؟ کہہ رہے کہ چو لن بر مضارع داخل شو، جب لن فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے، در یفعلو تفعلو و افعلو و نفعلو، یفعلو اور تفعلو اور افعلو و نفعلو، یہ چار صیغے ہیں، مگر تفعلو کا صیغہ چونکہ دو ہے تو یہ 5 صیغے ہو جائیں گے، اسی لیے میزان الصرف کے اندر صاحب میزان نے 5 صیغے بیان کیے ہیں، تو یہ 5 صیغے ہیں، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یہ 5 صیغے کے اندر نصب کو نصب کرتا ہے، یعنی لفظاً عمل یہ کرتا ہے، لفظاً یہ عمل کرتا ہے کہ فعل مضارع کے 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے۔ واس یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون تفعلین، اور یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، اور یفعلون تفعلون اور تفعلین، تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 صیغے ہیں۔ ان 7 صیغوں میں فعل مضارع نون اعرابی کو ساقط کر دیتا ہے۔ وَدَرْ يَفْعَلْنَ وَتَفْعَلْنَ ہیچ عمل نہ کند، اور یفعلن و تفعلن میں یہ کچھ عمل نہیں کرتا ہے، تو 2 صیغے ہیں یفعلن تفعلن، اس کے اندر کوئی عمل نہیں کرتا، تو فعل مضارع کی 14 میں سے 12 صیغوں کے اندر لفظاً عمل کرتا ہے، 5 میں کچھ اور عمل کرتا ہے، اس کے آخر کو نصب دیتا ہے، اور 7 کے اندر نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور 2 صیغوں کے اندر کچھ عمل نہیں کرتا ہے۔ یہ تو لفظاً عمل ہو گیا۔ مالن کیا عمل کرتا ہے؟ اور مضارع مثبت رہا ببائے نفی تاکید مستقبل گرداند، اور مضارع مثبت کو مستقبل منفی کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو فعل مضارع کے اندر دونوں معنی ہوتے ہیں، حال کا معنی بھی ہوتا ہے، استقبال کا معنی بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس پر لن داخل ہوتا ہے تو پہلا تو یہ کرتا ہے کہ اس کے مثبت کو منفی کے اندر بدل لیتا ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کو حال سے، حال اور استقبال دونوں کا مشترک تھا، اس سے حال کے مستقبل منفی کے لیے خاص کر دیتا ہے، ایک تو منفی دوسرا مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے، یہ اس کا معنی عمل ہے۔ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف، لن یفعل لن یفعلا لن یفعلوا لن تفعل لن تفعلا لن یفعلن لن تفعلوا لن تفعلی۔ دیکھیں اس میں ان سے کے اندر غور کریں گے تو آخر سے نون اعرابی جو تھا وہ لن نے نکال لیا، تفعلون تھا، تفعلین تھا، لن تفعلنا لن افعل لن افعل لن نفعل۔ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول، لن یفعل لن یفعلا لن یفعلوا لن تفعل لن تفعلا لن یفعلن لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعلن لن افعل لن نفعل۔ کہہ رہے ذکر ان و کئی و اذن، ان کئی اور اذن کا ذکر۔ اب دیکھیے حروف ناصبہ آپ نے پڑھا ہوگا نومر کے اندر، ہدایت النو کے اندر کہ 4 ہے، ان لن کئی اذن، تو ان 4 میں سے ایک کا ذکر یعنی لن کا ذکر ہوا کہ وہ فعل مضارع پر کس طرح اثر ڈالتا ہے لفظاً اور معنن بھی۔ تو 3 اور جو حروف ناصبہ ہے یعنی ان کئی اذن، یہ جب فعل مضارع میں داخل ہوں گے تو کیا عمل کریں گے؟ تو کہہ رہے کہ ان و کئی و اذن، ان اور کئی و اذن ہم مثل لن عمل کنند، یہ سب کے سب لن کی طرح عمل کرتے ہیں۔ اب اس کو مثال سے دکھا رہے ہیں، یہ اصل میں دیکھیے بہت کم استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہمیں
اتنا دکھتا نہیں ہے، لیکن جس طرح لن عمل کرتا ہے اسی طرح یہ بھی عمل کرتے ہیں. ان یفعل، دیکھیے ان یفعل یہ تھا نا، یفعل فعل مضارع تھا، آخر میں جو ہے مرفوع تھا، رفع تھا، اس کو اس نے ان داخل ہوا تو لفظاً یہ عمل کیا کہ اس کو اس کے آخر کو تبدیل کر دیا نصب کے اندر. ان یفعل وکی یفعل واذا یفعل. تو یہ ان مثالوں کے اندر آپ غور کر سکتے ہیں. کیا ہے وَإِذَنْ يَفْعَلَ معروف مجہول باید گردانید. کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ ہم نے ایک ایک مثال لے دیا ہے. ایک مثال ہم نے دیا ہے آپ کا ان یفعل، ان کا مثال دیا ہے، ایک ہم نے کئی کا مثال دیا ہے، اور ایک اذن کا مثال دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان کی گردان کو معروف مجہول باید گردانید، معروف اور مجہول میں آپ گردان کر لیجیے. ہم جو ہے اپنی کتاب کو لمبی نہیں کریں گے، ہم نے ایک مثال لے دیا ہے، ایک نمونہ دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے جو عامل ہے اس کی ایک ایک مثال دے دی، باقی آپ اس پہ قیاس کر گردان کر لیجیے. بات ہے پوری ہوئی. ہم نے بتایا کہ جو ہے حروف ناصبہ میں سے فعل مضارع منفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے ایک اور عامل لفظ آتا ہے، وہ ہے لم. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ نفی کے مختلف درجات ہوتے ہیں. مختصر الباری کے اندر پڑھیں گے کہ سامع کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کے اعتبار سے جب ہم کسی چیز کی نفی کرتے ہیں تو اس کی مختلف کیفیت ہوتی ہے. کبھی تو بالکل ہلکی سی نفی ہوتی ہے، کبھی نفی کے اندر تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے، کبھی اور زیادہ تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے، اور زیادہ تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے. تو اگر سمپل سی نفی کرنی ہے تو لا یا ما نفی استعمال کرتے ہیں، اور زیادہ نفی کرنی ہوتی ہے تو لن کا استعمال کرتے ہیں، اور زیادہ نفی کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر قسم کا استعمال کرتے ہیں تاکہ سامع ہو جائے. تو مختلف درجات ہوتے ہیں، اس کے لیے مختلف الفاظ متعین عربی زبان کے. ذکر لم، لم کا ذکر، لم در یفعل و تفعل و افعل و نفعل جسم کنن. لم جو ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر لفظ معنی دونوں عمل کرتا ہے. تو یفعل تفعل افعل نفعل یہ 5 صیغے ہیں، تفعل ڈبل ہے، اس پر جب داخل ہوتا ہے تو اس کے آخر کی رفع وہ گرا کر اس کو جزم دے دیتا ہے. وَأَسْ يَفْعَلَانِ وَتَفْعَلَانِ وَيَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَتَفْعَلِينَ، یہ 7 صیغے ہو جائیں گے جیسا کہ ہم نے لن کے اندر پڑھا. ان 7 پر جو ہے لم داخل ہو کر ان کی آخر سے لن کی طرح نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. نون اعرابی یا ساقط گردانت نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. وَيَفْعَلْنَ وَتَفْعَلْنَ جمع مؤنث غائب حاضر رب حال خود دارت، اور یفعلن وتفعلن جس میں سے یفعلن جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور تفعلن یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتا ہے. تو لفظاً جو ہے یہ لم اور لن ایک طرح سے عمل کرتے ہیں، بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ لم جو ہے 5 سے آخر میں نصب دیتا ہے، جسم دیتا ہے، باقی برابر ہے. مانن کیا عمل کرتا ہے لم؟ وہ مضارع را بمعنی ماضی منفی گردانن، اور مضارع کو یہ ماضی منفی کے بارے میں کر دیتا ہے. تو لن جو ہے مضارع کو یہ مستقبل منفی کے بارے میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور لم جو ہے ماضی منفی کے بارے میں کر دیتا ہے. یعنی مضارع کے اندر پہلے سے استقبال اور حال دونوں کا معنی موجود تھا، لیکن لن جب داخل ہوتا ہے تو اس کو استقبال کے لیے خاص کر دیتا ہے نفی کے ساتھ. مگر جب لن داخل ہوتا ہے تو مضارع کو حال اور استقبال دونوں سے ختم کر کے اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. یہ لم کا عمل ہے. اب گردان بالکل اسی طرح ہے. بحث نفی جہاد بلم در فعل مضارع معروف لم يفعل لم يفعل لم يفعلوا لم تفعل لم تفعل لم يفعلن لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلن لم افعل لم نفعل. نفی جہاد بلم در فعل مضارع مجہول لم يفعل لم يفعل تا آخر، اس کے آخر تک گردان کر لیں. اس کے بعد جو ہے نا کہہ رہے کہ لما ہم مثل لم عمل کنن. دیکھیے یہ جو ہے نا لم لما لامی امر لائے نہیں جو آپ نے پڑھا ہوگا، ان کو کہا جاتا ہے حروف جازمہ. تو صحابی کے نام حروف جازمہ میں صرف لم کا ذکر کیا اور لم کا جو ہے عمل بتا دیا انہوں نے. جس طرح جو ہے حروف ناصبہ میں سے صرف لن کا ذکر کیا تھا اور باقی جو ہے ان کئی وزن وغیرہ کا ذکر کر دیا تھا. تو باقی جو حروف جازمہ ہے کیا وہ بھی لم کی طرح عمل کرتے ہیں؟ کہہ رہے کہ ہاں. لما ہم مثل لم عمل کنن، لما یہ لم کی مثل عمل کرتا ہے، لفظاً اور معنی دونوں عمل کرتا ہے. چو لما یفعلو لما یفعلا تا آخر تک گردان کر لیجیے. بالکل لم یفعل کی جو ہم نے گردان دی اسی پر قیاس کرتے ہوئے.
مگر وعدہ لم یفعل نہ کر دے، لیکن جو ہے مانن یہ لم کی طرح عمل نہیں کرتا ہے. لما لفظاً تو لم کی طرح عمل کرتا ہے فعل مضارع پر، لیکن مانن عمل نہیں کرتا ہے. مانن لم جو ہے فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور لما کیا کرتا ہے، کہہ رہے کہ مگر معنی لم یفعل نہ کر، لیکن لم یفعل کے بارے میں نہیں کرتا، یعنی ماضی منفی کے بارے میں نہیں کرتا ہے. پھر جب لما فعل مضارع میں داخل ہوگا تو کیا معنی ہوں گے، کہہ رہے کہ ومعنی لما یفعل ہنوز نہ کر، کہہ رہے لما یفعل کے معنی ہے اب تک نہیں کیا، اس ایک معنی میں یہ معنی ہو جاتے ہیں. کہہ رہے کہ وَإِنْ وَلَامِ امر ولائے نہیں ہم مثل لم عمل کنت، کہہ رہے ہیں کہ ان لام امر اور لائے نہیں، یہ ان شرطیہ ہے، لام امر اور لائے نہیں یہ بھی جو ہے لم کی طرح عمل کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ فنی فلا تاخیر معروف و مجہول بعد گردانیت. کہہ رہے کہ ہم ایک مثال لے رہے تھے ان شرطیہ کی، ان یفعل ان یفعل، تو جس طرح آپ نے لم یفعل لم یفعل گردانی کی ہے، اسی طرح ان یفعل ان یفعل سے آخر تک گردان کر لیجئے، اس پر لام داخل کر کے آخر تک گردان کیجیے، لائے نہیں داخل کر کے گردان کر لیجئے، معروف مجہول کی گردان کر لیجئے. آگے تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہے ہیں لام امر اور لائے نہیں کے سلسلے میں. کہہ رہے کہ لام امر در جمیع صیغ مجہول می آید، لام امر یہ مجہول کے تمام صیغوں کے اندر آتا ہے. ودر معروف در غیر صیغ حاضر، اور معروف میں حاضر کے علاوہ تمام صیغوں میں آتا ہے. تو لم تو یہ فعل مضارع کے تمام صیغوں میں آتا ہے، لیکن لام امر کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ یہ اگر فعل مضارع مجہول ہے تو اس کے تمام صیغوں میں آئے گا، مگر اگر فعل مضارع معروف ہے تو حاضر کے صیغوں میں لام امر نہیں آتا، اس کے علاوہ تمام صیغوں کے اندر. ولائے نہیں در ہما صیغہ آیت، اور لائے نہیں یہ تمام صیغوں کے اندر آتا ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اب آگے صاحب کتاب ایک نوٹ بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حسب بیان محققین علماء صرف کے بیان کے موافق صیغہ امر مجہول بالام برا وہم صیغہ نہیرہ متفرق کردن پسندیدہ نیست. کہہ رہے ہیں کہ لام امر مجہول اور نہیں کے صیغوں کو الگ الگ بیان کرنا پسندیدہ نہیں ہے. یعنی جو بڑے بڑے علماء محققین ہیں وہ لام امر مجہول اور نہیں کے صیغوں کو الگ الگ بیان کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، ایک ہی ساتھ بیان کرتے ہیں. مثل بحث لم کے بحث کے مثل ابحاث ایہارا ہم باید داشت، ان بحثوں کو یاد کر لینا چاہیے. یعنی کہ البتہ تفریق گردان امر معروف ضرور است، البتہ امر معروف کی گردان کو الگ سے بیان کرنا چاہیے. کیوں؟ چہ امر حاضر ازا بے لام آید، اس لیے کہ امر حاضر بغیر لام کیا آتا ہے. وہ قسم ثالث فعل است، اور فعل کی تیسری قسم ہے. کہہ رہے پس صیغ امر علیحدہ نوشتہ خواہد شد، لہذا امر کے صیغے الگ علیحدہ لکھے جائیں گے. اور امر بالام ہمو جا بمارز نگارش خواہد، اور اسی جگہ امر بالام کے صیغے بھی لکھے جائیں گے. کیوں؟ للمناسبتی، مناسبت کی وجہ سے. کہہ رہے کہ صیغے نہیں ایجا نوشتہ میشور، کہ یہاں نہیں کے صیغے لکھے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ صاحب کتاب اس عبارت کے اندر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کو ہم آسان لفظ میں اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ محققین اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ امر مجہول بالام اور نہیں معروف مجہول میں حاضر کے صیغوں کو الگ گردان میں رکھا جائے اور غائب متکلم کے صیغوں کو الگ گردان میں، جیسا کہ صاحب میزان الصرف نے کیا ہے. جب میزان پڑھیں گے آپ تو وہاں دیکھیں گے کہ صاحب میزان نے امر مجہول بالام اور نہیں معروف مجہول ان کی گردان کو غائب
کے سیغوں متکلم کے سیغوں کو الگ الگ رکھا ہے، الگ الگ بیان کیا ہے۔ جس طرح نفی جہد ولم کے تمام سیغوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا ہے، اور لم لن نفی ولن کو بھی ایک ساتھ بیان کر دیا، 14 کے 14 سے ایک ساتھ بیان کر دیے۔ مگر جب امر مجہول والا وہ نہیں معروف مجہول کسی کو بیان کرنا شروع کیا تو اس میں انہوں نے تفریق کر دیا ہے، الگ الگ بیان کیا ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ محققین علماء صرف جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرتے، بلکہ جس طرح 14 سے لم کے ساتھ جب جو 14 کے 14 سے ایک ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے، نفی جہد بلم کسی کو جب بیان کر دیا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے ان کے سیغوں کو بھی ایک ساتھ بیان کر دینا چاہیے۔ بلکہ ان کے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ جس طرح نفی جہد بلم کے تمام سیغوں کو غائب و حاضر کا فرق کیے بغیر ایک گردان میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح امر مجہول بالا اور نہیں معروف مجہول میں بھی تمام سیغوں کو ایک گردان میں رکھا جائے، اس لیے کہ عامل جازم ہونے میں لم لام امر اور لا نہیں سب برابر ہیں۔ ہاں البتہ معروف میں حاضر کے سیغوں کو الگ گردان میں رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ امر حاضر معروف بغیر لام کہتا ہے اور وہ فعل کی ایک مستقل قسم ہے۔